بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ عمران خان کا بہت بڑا کھڑاک اور لندن پلان کی ایک اور شک مکمل ہوئی، اور عمران خان کا سچا سپاہی جس نے خان صاحب کے ساتھ گولیاں کھائیں، آج اس کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے۔ وہ کون ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا ایک سپاہی، بہادر سپاہی، نڈر سپاہی جس نے خان صاحب کے ساتھ گولیاں کھائیں، خان صاحب کی خاطر، اپنے لیڈر کی خاطر گولیاں کھائیں، تو میری مراد سابق اسپیکر قومی اسمبلی چودھری حامد ناصر چٹھا صاحب کے صاحبزادے، امیدوار پاکستان تحریک انصاف NA66 چودھری محمد احمد چٹھا صاحب، انہوں نے وزیر آباد ضلع میں، جو ضلع وزیر آباد کے بانی بھی ہیں، تحصیل علی پور چٹھا کے بانی بھی ہیں، انہوں نے اپنے لیڈر کے ساتھ وزیر آباد میں کنٹینر کے اوپر وہ لانگ مارچ جب خان صاحب کا جا رہا تھا اسلام آباد، تو اس کنٹینر پہ خان صاحب کے ساتھ تھے جب ان پہ فائرنگ ہوئی، اور خان صاحب اپنے لیڈر کی خاطر انہوں نے گولیاں کھانا جو ہیں وہ بھی، اس سے بھی انہوں نے بالکل خوف و خطرہ محسوس نہ کیا اور اپنے لیڈر کی خاطر اپنے جسم پہ گولیاں کھا لیں۔ آج ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں۔ آرOز نے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے تھے، اور لاہور ہائی کورٹ سے آج ان کے کیس کا جو فیصلہ محفوظ ہوا، اس کے بعد ان کی NA66 اور PP36 سے کاغذات نامزدگی ان کے منظور ہو گئے۔ تو یہ ان کی الیکشن سے پہلے ہی بڑی کامیابی ہے، کیونکہ وہ بانی ضلع وزیر آباد اور بانی تحصیل علی پور چٹھا ہیں۔ اس سے قبل اگر دیکھیں، بہت زیادہ دفعہ میاں نواز شریف صاحب بھی آئے، شہباز شریف صاحب بھی آئے، لیکن خالی دعوے کرتے رہے، وعدے کرتے رہے کہ ہم علی پور چٹھا کو تحصیل بنائیں گے۔ وزیر آباد کا تو نام و نشان ہی نہیں تھا کہ اس کو ضلع بنایا جائے گا، لیکن چودھری محمد احمد چٹھا صاحب کی خصوصی کوشش کاوش سے آج ضلع وزیر آباد بن گیا اور تحصیل علی پور چٹھا بن گیا۔ تو ناظرین اکرام، یہ خان صاحب کے سچے بہادر نڈر سپاہی تھے چودھری محمد احمد چٹھا صاحب۔ وسطی پنجاب کے وہ نائب صدر ہیں، ان کے کاغذات نامزدگی آج منظور ہو گئے ہیں۔ ویسے بہت زیادہ لوگوں کے کاغذات نامزدگی جو ہیں مسترد ابھی بھی سلسلہ جاری ہے، جس طرح پرویز لائی صاحب، ان کی زوجہ محترمہ، کہ آج دوبارہ کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی کوشش کی گئی کہ مینج کیا جائے، پرویز لائی صاحب کو بھی مینج کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن جب وہ نہیں ہوئے تو ناظرین اکرام ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے۔ تو یہ تو ایک بے انصافی ہے، الیکشن سے پہلے ہی بہت بڑی دھاندلی ہے کہ اپنے جو مضبوط امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو میدان سے باہر کرنا، یہ ایک بہت بڑی ناانصافی ہے۔ تو ناظرین اکرام، اب بات کر لیتے ہیں مسلم لیگ نون کے متعلق کہ مسلم لیگ نون کی جو مریم نواز صاحبہ ہیں، آپ کو علم ہے کہ جیسے میاں صاحب نااہل ہوئے، میاں صاحب کو مقدمات میں سزا ہو گئی، تو انہوں نے لیول پلینگ فیلڈ مانگنا شروع کر دی۔ جب لندن چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کو باعزت واپس لایا جائے، ان پہ مقدمات ختم کیے جائیں۔ تو اب جس طرح ان کے مقدمات ختم ہوئے ہیں، اور آج جو ان کی نااہلی باقی تھی وہ بھی ان کی ختم ہو گئی ہے، لیکن ابھی ایک چیز باقی ہے، اب پتہ نہیں نہ جانے کب قاضی صاحب وہ بھی دے دیں، کہ خان صاحب کو صادق و امین کا سرٹیفکیٹ ملا تھا، اب میاں صاحب کے صرف سرٹیفکیٹ رہ گیا، باقی جو صادق و امین کا ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی کسی دن قاضی صاحب وہ بھی انہیں، ان کی جو مریم نواز صاحبہ کی ڈیمانڈ تھی صادق و امین کا سرٹیفکیٹ بھی ان کو جاری کر دیں۔ لیکن آج تمام جو جہانگیر خان ترین ہیں اور میاں نواز شریف صاحب کی نااہلی تھی، تاحیات نااہلی تھی، اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس
قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ نے آج وہ فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ ویسے ناظرین کرام سپریم کورٹ آف پاکستان ہے جو اس نے بھی ماشاءاللہ سے پوری دنیا میں جو ہے جگ ہنسائی کروا رہی ہے۔ ایک طرف خود فیصلہ کرتے ہیں، دوسری جانب خود ہی 1-2 سال بعد اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں آپ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی جب منظوری ہوئی تو اس میں یہ کہا گیا تھا نااہلی جو ہے وہ 5 سال ہو گئی، اور جو ماضی والے ہیں اس وقت تو ہم یہی سنتے ہیں، یہی ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو ماضی کے نائل ہو چکے ہیں ان کو اس سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا، لیکن قاضی صاحب نے اس جو لندن پلان کا جو بنایا گیا تھا اس کی یہ شک میں شامل ہی تھا، تبھی یہ فیصلے ہو رہے ہیں، تو اس شک کو بھی آج مکمل کر دیا گیا اور میاں صاحب کی نااہلی ختم ہو گئی ہے۔ لیکن ایک عدالت یہ ہے سب سے بڑی عدالت ناظرین کرام، پاکستان کی 25 کروڑ عوام ہے۔ فیصلہ تو اصل عوام نے کرنا ہے کہ عوام نے ان کی نااہلی کو ختم کیا ہے کہ نہیں کیا۔ اگر دیکھیں اوورال ناظرین کرام تو مسلم لیگ نون کی صورتحال یہ ہے کہ تمام فیصلے ان کے حق میں ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کی نااہلی بھی ختم ہو گئی ہے، تمام تر نظام کی سہولیات ان کو میسر ہیں، اس کے باوجود عوام میں نکلنے سے کیوں خوف زدہ ہیں؟ ابھی تک انہوں نے کمپین جو ہے الیکشن کمپین شروع نہیں کی، حالانکہ صرف 1 ماہ باقی رہ چکا ہے الیکشن ہونے میں۔ اگر دوسری طرف دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی تو اپنی کمپین چلائے ہوئے ہے، بڑے اچھے انداز میں چلا رہے ہیں باپ بیٹا دونوں۔ تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ نہ ہی ابھی تک الیکشن کمپین شروع کر سکی ہے اور نہ ہی انہوں نے ابھی تک پارٹی ٹکٹ جاری کی ہیں۔ اب پارٹی ٹکٹ کے متعلق اگر کہیں تو پہلے تو نون لیگ نے صرف اپنی جماعت کے لیے پارٹی ٹکٹ جاری کرنے ہوتے تھے، لیکن اب جو صورتحال ہے وہ بڑی مختلف ہے۔ اب جو پیچھے ان کے مشیر ہیں یا حکم جاری کرنے والے ہیں، حکم جاری کرنے والوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ استحکام پاکستان کو بھی آپ نے ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، سیٹیں ان کے ساتھ MQM کے ساتھ بھی کرنی ہے، تو اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی کرنی پڑیں گی اور کاف لیگ کے ساتھ بھی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے۔ اب یہ پریشانی بن چکی ہے انہیں کہ کس کو کہاں ٹکٹ جاری کریں، کس کو کہاں سے نہ کریں۔ اب نون لیگ نے یہ بھی کہا ہے کہ باقاعدہ کہ ہم جو بات کرتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں، اس کو پورا کر کے دکھاتے ہیں۔ اس بات کو اگر دیکھیں تو جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گرانے میں ان کا ساتھ دیا تھا ان کو پھر یہ ٹکٹیں جاری کریں گے، اور جو ماضی کا رزلٹ ہے وہ بھی نون لیگ کے سامنے ہے کہ 30 میں سے 27 پاکستان تحریک انصاف نے جیتی تھیں اور لوٹے سارے کے سارے کھوٹے ہو گئے تھے۔ اس کے باوجود اگر وہ رسک لیتے ہیں تو پھر دیکھیں عوام کیا فیصلہ سناتی ہے۔ عوامی عدالت تو موجود ہے۔ تو ناظرین کرام ایک طرف نون لیگ ابھی تک اپنی کمپین بھی نہیں شروع کر سکی اور کوئی جلسوں کا بھی انہوں نے شیڈول جاری نہیں کیا کہ جلسے کہاں کہاں پہ کریں گے، میاں صاحب کون سے جلسوں میں خطاب کریں گے، شہباز شریف صاحب کون سے اور مریم نواز صاحبہ کون سے، ابھی تک وہ خاموش ہیں۔ اب دوسری جانب بات کرتے ہیں ناظرین کرام، سب سے بڑی خبر جو یہ ہے کہ ایک تو ابھی آرٹیکل ہاضم نہیں ہو رہا نگران حکومت یا سارے نظام کو کہ خان صاحب کا آرٹیکل چھپ گیا، اکانومسٹ میں کیسے چھپا۔ تو آج ناظرین کرام توشہ خانہ کی اڈیالہ جیل میں سماعت تھی تو غیر رسمی گفتگو ہو گئی میڈیا کے نمائندگان کی عمران خان صاحب کے ساتھ۔ انہوں نے کہا پہلے تو یہ کہ انہوں نے یہ مانا کہ آرٹیکل میرا چھپا ہے، میں نے ڈکٹیٹ کیا تھا۔ اب انہوں نے ہاتھوں سے لکھ کے تھوڑی بھیجنا تھا، چٹھی لکھ کے تھوڑی بھیجنی تھی، کیونکہ وہ جیل میں تو بہت زیادہ سیکیورٹی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ڈکٹیٹ کیا تھا، مان گئے کہ میری اجازت سے وہ چھپا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آپ اسی پہ اٹکے ہوئے ہیں، ابھی تو 1 ہفتہ صبر کریں، اگلے ہفتے میری سوشل میڈیا پہ تقریر بھی چلنے والی ہے۔ ناظرین کرام یہ بہت بڑا کھڑا خان صاحب نے کیا ہے کہ اگلے ہفتے میری باقاعدہ تقریر سوشل میڈیا پہ چلنے والی ہے۔ اب سوشل میڈیا کے بات سے یاد آ گئی کہ خان صاحب نے یہ جب سے اعلان کیا سوشل میڈیا کا تو آئے روز سوشل میڈیا ہی بند ہو جاتا ہے، انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہے۔ جیسے انہوں نے آن لائن جلسے کا اعلان کیا، انٹرنیٹ بند۔ اب ٹیلی تھون کا انہوں نے اعلان کیا، انٹرنیٹ بند۔ اب خان صاحب نے یہ بھی بات کھول دیا کہ اگلے ہفتے میری تقریر جاری ہوگی، چلے گی سوشل میڈیا پہ۔ اب اس دن بھی انٹرنیٹ اس نگران حکومت نے بند رکھنا ہے، یہ تمام پاکستانی سن لیں۔ تو
تو ناظرین اکرام مزید انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، ہمیں الیکشن سے باہر رکھا جا رہا ہے. انہوں نے اپنے بارے بھی کہا کہ مجھے الیکشن انہوں نے نہیں لڑنے دینا، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ بالکل نہیں دی جا رہی. اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں، ہماری ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن مقررہ وقت پر ہونے چاہیے. تو ناظرین اکرام یہ بڑے لیڈر کی بڑی نشانی ہوتی ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، ان کو پتہ ہے کہ ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی جانی، ان کی پارٹی کو بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملنی، لیکن اس کے باوجود خان صاحب نے بڑا کھڑا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن مقررہ وقت پر کروائے جائیں. اس کی ہمیں آج بھی جو ہے وہ اپنی بات پہ قائم ہیں. ہماری ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن جو ہیں پاکستان میں مقررہ وقت پہ کروائے جائیں. تو ناظرین اکرام یہ خان صاحب نے بڑا کھڑا کر دیا ہے کہ ان کی آواز میں دیکھیں، انہوں نے پھر ڈکٹیٹ ہی کرنا ہے نا اپنے وکلاء کو. تو وہ جو تقریر انہوں نے کہنی ہے وہی جناب ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس کی مدد لے کر خان صاحب کے آواز میں وہ سوشل میڈیا پہ باقاعدہ تقریر ان کی چلا دی جائے گی. اور الیکشن کمپین کے حوالے سے بھی انہوں نے اسی طرح اپنی ڈکٹیٹ کی ہوئی تقریریں جو ہیں سوشل میڈیا پہ چلوا دینی ہیں. تو ناظرین اکرام یہ بہت بڑا کھڑاک ہے خان صاحب کا. تو دیکھیں آگے آگے ہوتا ہے کیا. آج کے لیے اتنا ہی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.